بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین اکرام، آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، ایک ایسا وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں جو اسم اعظم میں سے ایک خاص الخاص مجربات وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے یا کریم کا نام ہے۔ یا کریم کا وظیفہ ایک اسلامی عمل ہے جس کے ذریعے لوگ اللہ کے صفت کریم کو پکار کر دعا مانگتے ہیں اور برکتیں حاصل کرتے ہیں۔ اس وظیفے کے کئی فوائد ہو سکتے ہیں، جیسا کہ رزق میں برکت، مشکلات کا حل اور دل کی سکونت۔ یا کریم کا وظیفہ کرنے کا طریقہ: نماز فجر یا عشاء کی نماز کے بعد کسی پاک صاف جگہ پر بیٹھ جائیں، دل کو اللہ کی طرف متوجہ کریں، 100 مرتبہ یا 313 مرتبہ یا کریم کا ورد کریں۔ ورد مکمل کرنے کے بعد دعا مانگیں اور اپنی مسائل کے حل کی درخواست کریں۔ وظیفہ کرتے وقت نیت صاف رکھنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر مکمل یقین حاضر ہونا ضروری ہے۔ تو معزز سامعین اکرام، یا کریم کا وظیفہ کرنے کے لیے مزید تفصیل یہ ہے کہ صبح فجر کی نماز کے بعد یا رات عشاء کی نماز کے بعد وظیفہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ وضو کریں اور پاک صاف لباس پہنیں، کسی پاک اور پرسکون جگہ پر بیٹھ جائیں۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے 3 مرتبہ سب سے پہلے درود شریف پڑھیں۔ درود شریف آپ بھی ہمارے ساتھ پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو معزز سامعین اکرام، 100 مرتبہ یا 313 مرتبہ یا 1000 مرتبہ یہ اسم اعظم یا کریم کا ورد کریں۔ تعداد کا انتخاب اپنے سہولت اور نیت کے مطابق کریں۔ دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ رکھیں اور پورے یقین اور خلوص کے ساتھ ورد کریں۔ درود شریف مکمل ہونے کے بعد وظیفہ مکمل کرنے کے بعد آخر میں دوبارہ 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ وظیفہ مکمل ہونے کے بعد اپنے مسائل حل کرنے کے لیے اپنے مسائل کے حل، رزق میں برکت اور دل کی سکونت کے لیے دعا مانگیں۔ وظیفے کے اصول یہ ہے کہ وظیفہ کرنے سے پہلے نیت صاف رکھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر مکمل یقین کریں۔ روزانہ ایک مقررہ وقت پر وظیفہ کریں۔ دل میں یقین رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کریم آپ کی دعائیں قبول کرے گا۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ رزق میں برکت ہوگی، مشکلات کا حل ہو جائے گا، دل کی سکونت حاصل ہو جائے گی اور اس کے ساتھ روحانی ترقی ملے گی، اللہ کے قریب ہونے کا احساس ہو جائے گا۔ وظیفے کے دوران خلوص نیت اور استقامت بہت ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے اور آپ کی مشکلات کو آسان کرے۔ تو معزز سامعین اکرام، اگر آپ مزید سوالات یا کسی خاص مسئلے کے بارے میں رہنمائی چاہتے ہو تو برائے کرم مہربانی کر کے کمنٹ سیکشن میں اپنا نمبر اور جس مقصد کے لیے آپ وظیفہ کرنا چاہتے ہو تو کمنٹ میں بتائیں۔ یا کریم کا وظیفہ کرنے کے لیے طہارت یعنی وضو اور پاکیزگی بہت ضروری ہے۔ لباس پاک اور صاف لباس پہننا ضروری ہے۔ صاف اور پرسکون جگہ کر نماز پڑھنا ضروری ہے۔ وظیفہ کے دوران مکمل پابندی اور توجہ دیں، خلوص سے دل سے ورد کریں اور غیر ضروری باتوں سے بچیں۔ ہر وظیفے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے رزق میں برکت اور اضافہ ہو سکتا ہے۔ مشکلات کے حل کے لیے مشکلات کا حل، پریشانیوں سے نجات مل جا سکتی ہے۔ تو معزز سامعین اکرام، دل کو سکون اور اطمینان مل جا سکتا ہے، روحانی ترقی حاصل ہو سکتی ہے، اللہ کے قریب ہونے کا احساس اور روحانی ترقی ہو سکتی ہے۔ اگر آپ مخصوص حالات میں وظیفہ کرنا چاہتے ہیں تو مخصوص مسئلے کے لیے وظیفہ کرنا چاہتے ہیں تو ان باتوں کا خیال ضرور کریں۔
ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ یا کریم پڑھیں۔ جمعے کے دن بعد نماز جمعہ 313 مرتبہ یا کریم کا ورد کریں۔ اگر آپ مشکلات کے حل کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں تو رات کو سونے سے پہلے 313 مرتبہ یا کریم و یا کریم و یا کریم پڑھیں۔ کسی مشکل کام کو شروع کرنے سے پہلے 21 مرتبہ یا کریم و یا کریم کا ورد کریں۔ دل کو سکون دلانے کے لیے فجر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ یا کریم و یا کریم پڑھیں۔ رات کو عشاء کی نماز کے بعد 1000 مرتبہ یا کریم کا ورد کریں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی دعا قبول کرے اور آپ کی مشکلات کو آسان کرے۔ اگر آپ اس کے ساتھ دوسرا وظیفہ بھی کرنا چاہتے ہیں تو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ کر ایک ترتیب سے اور مخصوص نیت کے ساتھ پڑھا جائے۔ بہتر ہے یہ عمل نماز کے بعد یا کسی خاص وقت پر کیا جائے، جیسے کہ صبح یا رات کے وقت وظیفے کے دوران خلوص دل اور مکمل توجہ کے ساتھ دعا کی جائے۔ قرآن پاک کی تلاوت کرتے وقت آیات کی معنی اور مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کریں، یہ آپ کے دل میں زیادہ اثر ڈالے گا اور آپ کی دعا کو قبول کر لے گا۔ معزز سامعین کرام، وظیفہ پڑھنے کے لیے ایک مخصوص اور پرسکون مقام کا انتخاب کریں جہاں کوئی خلل نہ ہو، اس سے آپ کی توجہ اور خلوص میں اضافہ ہوتا ہے۔ وظیفے کے ابتدا اور اختتام میں درود شریف ضرور پڑھیں، اس کے ساتھ استغفار یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں۔ تلاوت کے دوران اور بعد میں دعا کرتے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے مقصد کے لیے دعا کی گہرائیوں سے دعا کریں، اپنی توجہ مکمل طور پر اللہ کی طرف مرکوز رکھیں۔ یا کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر الہی ہے اور اس کے ساتھ ذکر کرنا بھی ضروری ہے۔ ذکر یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لینا ضروری ہے، جیسا کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اور اس کے ساتھ لا الہ الا اللہ، یہ دل کو سکون دیتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت کا احساس بڑھاتا ہے۔ وظیفے کا اثر اور فائدہ آپ کے نیت اور خلوص اور اللہ کی بھروسے پر منحصر ہوتا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ آپ کی نیک حاجات کو قبول فرمائے اور آپ کی زندگی میں برکت عطا فرمائے۔ تو معزز سامعین کرام، یا کریم کا وظیفہ کوئی معمولی وظیفہ نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک صفاتی نام ہے۔ جب آپ وظیفہ کریں تو اس کے ساتھ استغفار کریں، پنجگانہ نماز کی پابندی کریں، وظیفہ کرتے وقت ناگاہ نہ کریں، کیونکہ اگر آپ نے ناگاہ کیا تو وظیفہ دوبارہ کرنا پڑے گا۔ استغفار کرتے رہیں، اس کے ساتھ سورہ فاتحہ کا درد کریں اور درود شریف کا درد کریں اور ساتھ ساتھ آیت الکرسی بھی پڑھتے رہیں۔ آپ بھی ہمارے ساتھ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے ساتھ سورہ فاتحہ کا بھی ورد کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اور اس کے ساتھ آیت الکرسی بھی پڑھا کریں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ اس کے ساتھ استغفار کرتے رہیں۔ استغفار کس طریقے سے کرنا ہے؟ استغفار اسی طرح کریں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اور صدقہ جاریہ اور صدقہ کریں، چاہے کتنا ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ صدقہ مصیبت کو ٹال دیتا ہے اور دعاؤں کی قبولیت کا
سبب بنتا ہے۔ تو معزز سامعین کرام، آخر میں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارے اسلامک ورلڈ لائف ٹی وی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ہمارے اسلامک ورلڈ لائف ٹی وی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن والے بٹن پر کلک کریں۔ ہو سکے تو اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرنا مت بھولیے۔